ہو جائے، جب گمراہی پھیل جائے، اس وقت تو اپنے دانتوں سے ان دونوں کا دامن پکڑ کے رکھنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اللہ اکبر۔ گمراہی سے بچانے کے لیے دو چیزیں چھوڑی، فرمایا میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور وہ دو چیزیں کیا ہے؟ پہلے کے بارے میں فرمایا کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، قرآن چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ پتہ چلا جب گمراہی کے دلدل میں لوگ پھنسنے لگے، جب لوگ گمراہی کے دلدل میں ڈوبنے لگے، اس میں جو دو چیزوں کا دامن پکڑنا ہے، اس میں پہلے نمبر پر فرمایا اللہ کی کتاب قرآن ہے، اس کا دامن پکڑ لینا، گمراہی سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دوسری چیز پر گفتگو کرنے سے پہلے آئیے ذرا کتاب اللہ کے متعلق کچھ باتیں سن لیں۔ ایک بار درشی پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اصل میں جلسے والوں کو کچھ نہ کچھ اہم باتیں کرنی ہوتی ہیں، وہ ضرورت ہے، تو اس لیے اس پہ کوئی ناراض نہیں ہونا چاہیے، ان کو موقع دے دینا چاہیے کہ وہ بات اپنی کر لیں، اگر کچھ اور رہ گئی ہو تو وہ بھی فرما لیں، تو تاکہ ضرورت پوری ہو جائے، اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں، کوئی بات نہیں۔ ایک بار پھر درشی اللهم صل على دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ اصل میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا ہوں کہ میں اس کو لفظ و لفظ سنا دوں، وہ جو دل پر وارد ہوتی ہے بات، تو پھر وہ بات کی جاتی تو ذہن سے نکل جاتی، اس لیے آپ معاف کرنا۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھیں تو بات آئے۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ افروز میاں، میں نے کبھی حقانی تقریر، روحانی تقریر، عرفانی تقریر کا کبھی مطالعہ نہیں کیا، ابھی تک موقع نہیں ملا۔ درشی پڑھے مرتبہ اللہم صلی مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس میں وزن بھی ہے، مضبوطی بھی ہے، کشش بھی ہے۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، قرآن، اللہ کی کتاب۔ اور یاد رکھنا اللہ کی جتنی کتابیں آئی زمین پر، وہ اپنی اصل شکل میں اس وقت موجود نہیں ہے، جو اللہ نے بھیجی تھی اس میں لوگوں نے اس کتاب کے ماننے والوں نے اور اس نبی کے امتیوں نے اس میں ترمیم کر دی۔ اگر جو کتاب نازل ہوئی تھی ہو بہو، بغیر کسی ترمیم کے، بغیر کسی اضافے کے، بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی زیادتی کے، اگر وہ کتاب بالکل مکمل موجود ہے تو اس کتاب کو قرآن مقدس کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جب تک قیامت نہیں آ جاتی، حالات کیسے بھی ہو، حکومت کیسی بھی ہو، مسلمانوں کے حالات کتنے ہی بگڑ جائے، قرآن مقدس میں کبھی تبدیلی ہو نہیں سکتی۔ اللہ نے فرمایا اللہ اکبر کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی کتاب کا دامن پکڑ لینا۔ ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر ہزاروں کا عاشقان رسول کا جمع غفیر ہے، اس وقت گھر گھر کی کہانی ہے، ہر گھر کی کہانی ہے۔ مولانا میں تکلیف میں ہوں، مولانا میں مصیبت میں ہوں، میں مصیبتوں میں گرفتار ہوں، سب کے مسائل ہیں، لیکن آؤ آج ہم اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ لیتے ہیں، اپنے مسائل کا حل تلاش کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی اللہ اکبر، اگر تو روزی کے معاملے میں تکلیف میں مبتلا ہے، بچی کو رشتہ نہیں آتا، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، بے چینی کا مسئلہ ہو، بے قراری کا مسئلہ
مسئلہ ہو, تکلیف کا مسئلہ ہو, کوئی بھی مسئلہ آپ کا ہو, ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بہت آسان ہے. اللہ کی کتاب کا دامن پکڑ لو, قرآن کا دامن پکڑ لو, قرآن کو تھام لو, مضبوطی کے ساتھ قرآن کو تھام لو. آپ جانتے ہیں میرے آقا, ہم سب کے آقا, غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو, جب کسی کا انتقال ہو اور وہ سکرات کی کیفیت میں ہو, جب وہ مرنے والا ہو, موت کے قریب ہو, اس وقت کیا کرو؟ اللہ اکبر, اس وقت اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرو. توجہ کرنا, میں نے پہلے کہا میں کوئی لمبی گفتگو آج نہیں کروں گا, وقت بہت زیادہ ہوا اور جو ہے وہ سردی کا موسم ہے, لیکن دو باتیں, دو عنوان ہیں, دونوں کے بارے میں ایک ایک بات پیش کر کے بات مکمل کروں گا. ہو سکا انشاءاللہ اس کے بعد پھر آنا ہوا تو آپ کے سامنے بات اور اللہ پاک کو کرنے کی توفیق دے تو بات ہوگی, لیکن آج دل کے کانوں سے اس کو سن لیں. مائیں اور بہنیں موجود ہیں, ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں. اللہ اکبر, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, آقا کیا فرما رہے ہیں؟ جب کوئی مرنے والا مر رہا ہو, جب کسی کی روح نکل رہی ہو, جب کسی پر سکرات کا وقت طاری ہو, جب کسی کا انتقال ہو رہا ہو, اس وقت کرنا کیا ہے؟ اس کے بعد بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا ہے. سورہ یاسین کا نام لے کر کے بات کی گئی, اور بھی سورتوں کا ذکر آیا, لیکن سورہ یاسین کا ذکر کثرت سے ہے. سورہ یاسین کی تلاوت کرو, کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں سورہ یاسین کی برکت سے اس کی موت کی تکلیف آسان ہو جائے گی, اس کی موت کی تکلیف کم ہو جائے گی. تھوڑا توجہ کرنا, علماء سے پوچھو, علماء کا جمع غفیر موجود ہے, بڑے بڑے علماء یہاں پر موجود ہیں, بڑے بڑے خطبہ یہاں پر موجود ہیں, بڑے بڑے دانشور یہاں پہ موجود ہیں. زندگی کی تکلیف کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں, دیکھو زندگی میں اگر کوئی تکلیف میں مبتلا ہو تو کم سے کم دوست کہے گا یار تو ٹینشن مت لے, ہم تیری تکلیف کو شیئر کر لیں گے. اس مثال کے طور پر کاروبار میں نقصان ہو گیا, اگر تیرا دیوالیہ ہو گیا, اگر تیرے پاس جو ہے معاملات ختم ہو گئے پیسے کے, ایک کام کر, ہم سب مل کر کے تیرا ساتھ دیتے ہیں, کچھ پیسے ہم لگا دیتے ہیں. دوست بھی سپورٹ کرتے ہیں, بھائی بھی سپورٹ کرتے ہیں, امی بھی سپورٹ کرتی ہے, بابا بھی سپورٹ کرتے ہیں. یعنی دنیا کی کوئی تکلیف ایسی نہیں جس میں سپورٹر نہ مل جائے, جس میں پارٹنر نہ مل جائے, جس میں مددگار نہ مل جائے. اللہ اکبر, اگر کوئی تکلیف آتی ہے نا تو دوست کہتے ہیں یار تو پریشان نہ ہو, جہاں تیرا پسینہ گرے گا وہاں ہم اپنا خون گرا دیں گے. ماں اپنا پلو جو ہے اپنے بیٹے کے پسینے سے پوچھتی ہوئی نظر آتی ہے, میرے لال پوری زندگی کی پونجی تج دوں گی لیکن تیرے پیشانی پر مایوسی کی سلوٹیں نہیں دیکھ سکتی. اللہ اکبر, دنیا کی مصیبت وہ ہے جس میں آپ کو پارٹنر ملیں گے, مددگار ملیں گے, اور دنیا کی مصیبت کو کوئی نہ کوئی حل ہے, اس کا کوئی نہ کوئی حل ہے. لیکن اللہ اکبر, موت کی تکلیف کیا ہے, موت کی مصیبت کیا ہے؟ اللہ اکبر, اگر سرہانے بیٹے, ایک نہیں 10 بیٹے بھی سرہانے کھڑے ہیں تو باپ کی موت کی تکلیف کو کوئی ایک بیٹا نہیں اٹھا سکتا, کوئی بیٹا اس کو شیئر نہیں کر سکتا, اولاد اس کو شیئر نہیں کر سکتی, بہویں اس کو شیئر نہیں کر سکتی. اور موت کی تکلیف کتنی سخت ہے, آئیے اس کی جھلک آپ کو بتا دوں. اپنے مسائل کا حل یاد رکھنا صرف تعویذات کے اندر نہیں ہے. تعویذات میں ڈوبنے والی میری سنی قوم سن لو, ہر مشکل کا علاج تعویذ نہیں ہے. تعویذات میں سحر اور جادو کا علاج تو ہو سکتا ہے, لیکن ہر مشکل کا علاج نہیں ہے, ہر مصیبت کا علاج نہیں ہے. تعویذات پر تکیہ کر کے بیٹھنے والی میری قوم, تیرے لیے تو اللہ کے رسول نے نسخے کیمیا عطا کیا ہے. سن لو موت کی تکلیف کیا ہے. اللہ اکبر, صحابی رسول حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, جس کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں, کیا لکھتے ہیں؟ اللہ اکبر, جب کوئی انسان دنیا سے جا رہا ہو, جب کسی کی روح نکل رہی ہو, جب کسی کو موت آ رہی ہو, اللہ اکبر, یہاں نیک اور بد کی تمیز نہیں ہے, یہ نیک اور گنہگار کی ابھی یہاں پر تفریق نہیں ہے, یا مطلقاً سب کے لیے بیان کیا جا رہا ہے. جب کوئی دنیا سے جاتا ہے, چاہے نیک ہو یا گنہگار, اس کے
سینے پر ایسا بوجھ لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے زمین اور آسمان کو اس کے سینے پہ رکھ دیا گیا ہو۔ اگر کسی کے سینے پر زمین اور آسمان رکھ دیا جائے تو اس وقت اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اس وقت اس مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والے جوانوں کی توجہ